أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم ببنے بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی قادری یمنارے، یا غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہے کوشش کریں اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں، پڑھیں بآواز سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین اکرام، شروع سے اب تک آپ نے نعت و منقبت کے خوبصورت اشعار ملاحظہ فرمائے، اور جہاں تک میرا گمان ہے اس بیچ میں تقریباً تقریر بھی ہوئی ہوگی۔ میرے بعد بھی آپ کو شعر و سخن کی دنیا میں پھر سے جانا ہے۔ میں آپ کو آگاہ کر دوں کہ ضروری نہیں ہے میں اگر صحیح وقت پہ اراکین کمیٹی نے مجھے بٹھا دیا ہے تو میں 1.5 گھنٹہ ہی بات کروں آپ سے۔ میرا اپنا ایک مزاج ہے کہ جتنی دیر آپ محبت سے سننے کی کوشش کریں گے میں اتنی دیر آپ سے بات کروں گا۔ یہ آپ کے لیے سال کا پہلا جلسہ ہو سکتا ہے، لیکن مجھے 365 دن میں 400 سے اوپر تقریریں کرنے رہتی ہیں، تو میری یہ کوشش رہتی ہے کہ جو وقت آپ نے مجھے دیا ہے میں اپنے اس وقت کے ساتھ انصاف کروں اور اپنے اس وقت کے اندر اپنی بات کو سمیٹ کر کے اپنی گفتگو مکمل کر لوں، اور کوشش یہ رہے گی کہ اس پورے وقت میں کوئی نہ کوئی پیغام ہماری قوم تک پہنچ جائے۔ یہ اتنا بڑا انتظام، اہتمام اور مہمانوں کا سارے انتظام یہ اراکین کمیٹی کی جانب سے ہے۔ آپ لوگوں کی محبت و بھرے لمحات ان کے ساتھ رہے، آپ نے ہم قدم ہو کر کے اراکین کمیٹی کا حوصلہ بڑھایا، انہوں نے پوری کوشش اور محنتوں کے ساتھ اس جلسے کو اس مقام تک پہنچا دیا ہے۔ اب یہاں سے آگنے کے بعد میں تو کہتا ہوں کہ جب جلسے اپنی روش پہ چلنے لگ جائیں تو پھر تمہیں اور مجھے فکر کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ محفل کامیاب ہونی ہے کہ ناکام ہونی ہے۔ ہم چونکہ بریلی والے لوگ ہیں، ہم تو یہاں کے بھی یہی کہیں گے رہنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دی ہے۔ اب یہاں کے بعد تو اپنا اصول یہی ہے کہ اب جلسہ جانے اور جلسے والا جانے ہے نا، یہاں تک آنا ہمارا کام تھا، ہاتھ پکڑ کے آگے تک لے جانا یہ مصطفیٰ کا کام ہے۔ بس جتنی دیر سنیں محبت کے ساتھ سنیں، محفل کو صرف ذہنی لذتوں کے لیے یا تھوڑی دیر کی تفریح کے لیے محسوس نہ کریں۔ یہاں پہ موڈ نہیں بنائے جاتے، ان محفلوں میں رب کی طرف سے تقدیریں بنائی جاتی ہیں۔ تو یہاں جتنی دیر بھی بیٹھے حضور کے نوکر بن کے بیٹھے، مجھے یہ بھی شکایت نہیں آپ کتنا بولیں گے کتنا نہیں، اور مجھے بھائی مجموع سے اور محفلوں سے غرض نہیں ہوتی ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میرا بھائی کیا نام ہے ہمارے عبید بھائی، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں پورا مجمع چلا جائے اکیلا یہ بندہ بیٹھا رہے میں تقریر کر دوں گا آج، اس لیے کہ میں اس کی ہمت کو سلام کرتا ہوں۔ آج ہی حادثہ ہوا ہے، 12 ٹاکے سر میں لگے ہیں، پھر بھی حضور کی محفل میں آ کے بیٹھا ہوا ہے۔
اگر عشق ایسا ہو تو پھر ایک بندہ پوری تقریر کرا لیتا ہے، ورنہ کبھی کبھی بڑے بڑے مجموعوں کو بھی دیکھ کے واپس لوٹ آنا پڑتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے مقبولیت بھیڑ سے نہیں ہوتی ہے، مقبولیت دل کی وجہ سے ہوا کرتی ہے۔ یہاں اگر کوئی خصاب بن کے بیٹھا ہے، زمیندار بن کے بیٹھا ہے، تو جیب میں رکھے اپنی خصابی اور اپنی پدانی۔ کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سبحان اللہ کیوں بولیں، ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہم تو بڑے لوگ ہیں، لمٹ میں رہیے گا۔ یہ اپنی پدانی اور خصابی جیب میں رکھیں، یہاں وہ بیٹھے جو حضور کا نوکر بن کے آیا ہوا ہے۔ اور میں مشورہ دے دوں کہ اگر کوئی میری وجہ سے آیا ہے یا کسی شاعر کا فین بن کے آیا ہے تو اٹھ کے چلا جائے۔ میری وجہ سے آنا بھی مقبول نہیں، شاعر کا فین بن کے آنا بھی مقبول نہیں۔ یہاں وہ بیٹھے جو مدینے والے کا فین بن کے آیا۔ یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کو نیکی لینی ہے کہ موج لینی ہے۔ میری صاف بات تھی جو میں نے آپ سے کر دی، رہ گئی بات میرے آنے کی۔ عاقب رضا الہ آبادی کا فون تھا، میری حاضری ہوئی۔ عبید بھائی اور ان کے تمام کمیٹی کے افراد، ہمارے تمام تر بھائیوں کی خواہش تھی کہ میں یہاں ہوں، میں آ گیا۔ اور خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمارے رقیب اہل سنت نے کہا تھا کہ اگر وہ نہ چلائے تو چل سکتا ہے کون؟ اوقات کس کی ہے جو چل سکے؟ خدا کی قسم یہ رب کا شکر ادا کرنا ہے ہمیں اور آپ کو کہ دنیا میں تھوڑے مسلمان نہیں ہیں، تھوڑے مولوی نہیں ہیں، تھوڑے کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں۔ یہ اس کا کرم ہے کہ نبی نبی کرنے کے لیے ہمارا انتخاب ہوا ہے اور نبی نبی سننے کے لیے تمہارا انتخاب ہوا ہے۔ ہاں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ جس سے چاہے حضور کی باتیں کرا لے، وہ چاہے تو پتھروں سے کلمہ پڑھوا لے، وہ چاہے تو درختوں سے ان کی باتیں کرا لے، وہ چاہے تو زمین ان کے گیت گانے لگ جائے۔ تو محبوب کی گیت گانے کے لیے وہ کسی کا محتاج نہیں، جس سے چاہے باتیں کرا لے۔ لیکن یاد رکھیے گا سبحان اللہ کہنے سے آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے۔ البتہ کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنی اتنا زور سے کیوں کہتے ہیں، تو میں ایک بات بتا دوں جہاں تک میں نے سمجھا ہے کہ زور سے بولنا نا یہ عشق بھی دلیل ہوتی ہے، یہ عشق کی بھی دلیل ہوتی ہے، یہ عشق کی بھی دلیل ہوتی ہے۔ زور سے حضور کو پکارنا یہ صرف سینے کی طاقت میں نہیں، ایمان کی طاقت کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ کئی بار میں نے دیکھا جوانیوں بیٹھے رہتے ہیں اور بوڑھوں کی آواز محفلیں پار کر جاتی ہے، محفلیں پار کر جاتی ہے۔ تو میں آپ سے پھر یہ کہہ دوں کہ بات اچھی لگے تبھی سبحان اللہ بولیے گا، کیونکہ میں جانتا ہوں نہ میرے پاس سر ہے، نہ ساز ہے، نہ انداز ہے، بس ٹوٹی پھوٹی باتیں اور چند ٹوٹے پھوٹے جملے، بس حضور کی نوکری کرنے یہاں بیٹھا ہوں اور خدا کرے کہ زندگی اسی نوکری میں گزر جائے۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں جالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، کچھ نہیں معلوم ہے۔ تو اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم سبحان اللہ کہنے سے چھوٹے ہو جائیں گے تو آپ کتنے بھی بڑے ہونا لیول نکالو اپنا اور قد کھڑا کرو اپنا، پھر میں وہ ذات سامنے لا رہا ہوں جس کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جانتے ہو یہ الگ بات ہے، خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں، جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جتنی دیر سے انشاءاللہ محبتوں کے ساتھ سنیں گے، اب جسے جتنی حضور سے محبت ہے اتنی زور سے کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن میں بتاؤں آپ کی آواز اس سے بھی زیادہ ہے، عاقب بھائی آپ کی آواز اس سے بھی زیادہ ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہاتھ کنگن کو عارسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا۔ میں ثابت کرتا ہوں آواز کتنی ہے، بولے ذرا زور سے۔ یا اللہ جس نے سب سے زور سے تیری تسبیح بیان کی اسے آج کی رات کے صدقے حضور کا مدینہ دکھا دے۔ جو اس سے زیادہ زور سے تیری تسبیح بیان کرے اسے ماں کے ساتھ خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرما۔ جو اس سے زیادہ زور سے تیری تسبیح بیان کرے اللہ آج کی رات وہ سوئے خواب میں مدینے والے کی زیارت نصیب فرما۔ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جب بات حضور کی آیا کرے نا تو پھر ڈر ڈر کے نہیں کھل کے بات کیا کرے، کھل کے بات کیا کرے۔ جب بات حضور کی آیا کرے تو پھر چھپ کے سبحان اللہ نہیں کہنا، پھر کھل کے سبحان اللہ کہنا۔ اس لیے کہ اگر حضور کے لیے نہیں بولے تو پھر کس کے لیے بولے، پھر کس کے لیے بولو گے؟ تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، ہائے ہائے تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہوں، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں،
لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، شکر ہے رب نے ہمیں بریلی کا رنگ چڑھایا۔ ہائے 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 ہائے، میں سب سے بات نہیں کرتا، میں وہ بولے جو بریلی والا، سبحان اللہ۔ اور میں تو حضرت کی بات کھل کے کہتا ہوں، بیٹھو بریلی والوں کی محفل میں۔ کئی بار لوگ کہتے ہیں بریلوی گالی بہت دیتے ہیں، معذرت کے ساتھ گالی دینا ہماری تہذیب میں شامل ہی نہیں ہے، ہماری تربیت ہی نہیں ہے۔ ہم نے مہذب ماؤں کی گود میں دودھ پیا ہے، ہم نے باپ کی کمائی کھائی ہے، ہم گالیاں کیوں بولیں گے؟ اگر آپ کہیں بولتے ہیں نا تو غور کیجئے گا پھر اپنی زندگی پہ، کہیں ایسا تو نہیں آپ نے کچھ ایسے کام کر لیے ہوں جو آپ کو اپنی کام گالی لگتے ہوں۔ ہم تو شکر ہے بریلی والے لوگ ہیں، بریلی والے لوگ ہیں، اور میں تو ہر مکتب فکر کے بندے کو کبھی میں نہیں کہتا اسے اٹھا کے بھگا دو، اسے بھگا دو، میں کہتا ہوں بیٹھاؤ، آ گیا تو پھر بیٹھ، آ گیا تو بیٹھ اور سن بریلی والے ان محفلوں میں کیا کرتے ہیں۔ مگر شرط ہے تعصب کا چشمہ ہٹا، انصاف کی اینک لگا اور آخر تک بیٹھ۔ اگر اٹھنے سے پہلے تیرا دل یہ کہنے نہ لگ جائے نا تو نام بدل دینا، تیرا دل کہے گا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، خاندان اعلی حضرت، احسان اعلی حضرت، نعرہ حیدری۔ تو اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے، چڑھنے کی نہیں، انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی کسی کو گالی نہیں دی، انہیں بہت لوگوں نے ستایا نا، بہت لوگوں نے ستایا، تو بس ایک ہی بات کہی، ایک طرف آدائیں دی، ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود۔ اگر دل ٹوٹا بھی تو دنیا دار سے بات نہیں رکھی، مدینے کے تاجدار سے بات رکھی ہے انہوں نے، ہے نا۔ تو اعلیٰ حضرت کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں رب کا کہ اس نے امام احمد رضا ہماری جھولی میں ڈالے، کیونکہ اگر وہ نہیں ہوتے تو ہمارے عقیدوں کی حفاظت نہیں ہوتی، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ کئی بار نا لوگ کہتے ہیں مسلک کا نعرہ لگاتے ہو، مسلک کا نعرہ لگاتے ہو، سنیں ہم پہ احسان ہے اعلیٰ حضرت کا۔ ایک مولوی کہہ رہا بتاؤ تم نبی پہ سلام پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے اعلیٰ حضرت پہ پڑھنے لگ گئے۔ میں نے کہا تجھے بہت بعد میں دکھائی دیا، اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے ہم پہ سلام پڑھا، اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کس پہ سلام پڑھا؟ ہم پہ۔ کب پڑھا، کیسے پڑھا؟ انہوں نے کہا تھا ایک میرا کی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ اب 100 سال بعد شکر ہے نمک حلال لوگ ہیں، نمک حرام تو نہیں رہا۔ انہوں نے 100 سال پہلے کہا تھا ایک میرا کی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ آج امت اکٹھے ہو کے کہتی ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، جشن غوث الورا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ انہوں نے صرف یہ عقیدے پہ بات نہیں کی، انہوں نے عمل پہ بھی بات کی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کئی بدھو گدھے، میں تو کہتا ہوں 2 ٹانگوں کے جانور، یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے سوائے کافر بنانے کے کچھ نہیں کیا ہے۔ جب یہ اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا اشرف علی تھانوی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا آج بہت بڑا نقصان ہو گیا، کہا کیونکہ بہت بڑا عالم چلا گیا۔ شاگردوں نے کہا پوری زندگی وہ تمہیں کافر کہتے رہے اور آپ ان کی موت پہ افسوس کر رہے ہیں۔ تو اشرف علی تھانوی نے یہ کہا تھا کہ عشق کی جس منزل پہ وہ تھا نا، اگر وہ ہمیں کافر نہ کہتا تو خود کافر ہو جاتا۔ ہو کدھر، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عشق کی جس منزل پہ وہ تھا، اگر ہمیں کافر نہ کہتا تو خود کافر ہو جاتا۔ سمجھیں ذرا اپنی اور کوشش کریں، ہم انہیں پڑھیں تو لوگ یہ کہتے ہیں انہوں نے کافر بنایا نہیں، انہوں نے بتایا اور سمجھایا، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور انہوں نے عمل پہ بھی بڑی بات کی ہے دیوانوں، انہوں نے کہا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔
چوروں کی رکھوالی ہے، چوروں کی رکھوالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو. کتنی بڑی بات کہہ گئے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. معذرت کے ساتھ میں کہہ دوں، آج لوگ نا 3-3 لاکھ روپے لگا کے مدینہ جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. ہے پورے علاقے کو کھانا کھلایا، دعوتیں کر دی ہیں. خدا کرے کسی مومن کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک دیار حبیب کی گلیاں نہ دیکھے. یہ مقدر کی بات ہے جسے اللہ حضور کا شہر دکھا دے. نصیب کی بات ہے اللہ جسے حضور کا شہر دکھا دے. وہ کتنی بڑی زمین ہے، میرا امام کہتا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلے. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. لوگ 3-3 لاکھ روپے لگا کے جا رہے. معاف کیجئے گا میں تھوڑا کڑوا مولوی اور حماد نام ہی کڑوی دوا کا ہے. ہاں بہت کڑوا ہوں میں. یہ تو کمیٹی والوں کی ہمت ہے کہ انہوں نے بلا لیا، ورنہ لوگ انہیں بلاتے ہیں جو خوشامدیں کر کے جائیں، جو نظرانے بھی لیں اور لیپا پوتی کر کے چاپلوسی کر کے چلے جائیں. مجھے پتا ہے جلسے کی عمر ایک دن نہیں ہے، کل ٹینٹ لگا اور کل اکھڑ جائے گا. اتنا بڑا تو جلسہ نہیں ہے. جس دن سے تاریخ رکھی جاتی ہے نا، جلسہ اسی دن سے شروع ہو جاتا ہے. جس دن سے تاریخ مقرر ہوتی ہے اسی دن سے جلسے شروع ہو جایا کرتے ہیں. ان کو مبارکباد دے کے جایا کرو، ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیا کرو ان جلسے کرنے والے کو. یوں ہی تو جلسے نہیں ہو جایا کرتے ہیں. خدا کی قسم، جس طرح کچہریوں میں تاریخ پہ جانے والوں کی جوتیاں ٹوٹ جایا کرتی ہیں، اسی طرح جلسے کرانے والوں کے پیر کی جوتیاں کھس جایا کرتی ہیں. کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در. پھر بھی خدا کی قسم ہر جگہ سے مبارکباد تو نہیں ملتی. کوئی تانے دیتا ہے، کوئی چور کہتا ہے، کوئی نیت خراب کہتا ہے، کوئی ڈکوسلے بتاتا ہے، کوئی کہتا عادت بنا رکھی ہے، کوئی کہتا کیا بنے گا جلسوں سے. تو میں کمیٹی والوں سے کہتا ہوں، اگر زندگی میں کبھی کوئی تانا دے تو دل تھوڑا نہ کرنا، کوئی تعریف نہ کرے تو دل چھوٹا نہ کرنا. ہمیں دنیا والوں سے نہیں، ہمیں مدینے والے سے بدلا چاہیے. یہ کیا دے سکتے ہیں، ان کی اوقات کیا ہے، یہ کچھ دے سکے. ہمیں ان سے چاہیے جن کی شان یہ ہے کون دیتا ہے، دینے کو نہیں چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. کئی ساری ہے تو جلسے کی عمر اتنی چھوٹی نہیں جی کہ ہم بیٹھے اور 5 منٹ ہسایا چٹکولے سنائے. تم نے بھی کہا موج آ گئی بھائی، ہم نے بھی کہا پیسے سیدھے ہو گئے بھائی. نہیں، ڈیوٹی لگی ہے 1 گھنٹے کی. اللہ نے پوچھنا ہے قیامت میں 1 رات کا 1 گھنٹہ دیا تھا تو نے، بتا اس نے کتنی سچائی کے ساتھ وقت کاٹا. کہیں اس بیچ میں بیٹھ کے دنیا کے تماشے تو نہیں سناتا رہا، کہیں چٹکولے تو نہیں تھے. دین سمجھے بھائی، دین سمجھے. معاف کیجئے گا، جاتے نہ تو تھوڑی کڑوی باتیں برداشت کر لیجئے گا. میں جانتا ہوں کہ کڑوی دوائیاں مشکل سے لوگ نگلا کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جو کڑوی دوا برداشت کر لیتا وہ جلدی ٹھیک ہو جایا کرتا ہے. کیا رائے ہے آپ؟ چلوں آگے، چلوں آگے. تو میں تھوڑی سی کڑوی باتیں کرنے لگا ہوں. اللہ سلامت رکھے. یہ ذمہ دار لوگ، یہ سفید بالوں والے لوگ بیٹھے ہیں. جانتے ہو جب بندے کے بال سفید ہو جاتے تو اللہ اس سے حیا فرمایا کرتا ہے، حیا فرمایا کرتا ہے. ہاں جب بندوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں. یہ بزرگ لوگ بیٹھے، یہ تمام تر نورانی جماعت بیٹھی ہے، بڑی عظمتوں والی جماعت ہے، برکتوں والی جماعت ہے. سلطان پور کی زمین ہے اور اس زمین کا نام رسول پور. رسول پور جی حضرت، رسول پور، رسول پور ہے نا. اللہ سلامت رکھے. کمیٹی والوں نے بڑی محنت کی ہے. انشاءاللہ آج کی گفتگو کی کڑواہٹ آپ اگلے سال تک یاد رکھیں گے. چلوں آگے. میں نے کہا 3-3 لاکھ روپے لوگ لگا کے مدینہ شریف جا رہے ہیں. عاقب بھائی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بار بار مدینہ شریف جاتے ہیں، ہے نا. تو ہم تو کہتے ہیں جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے نا. یہ بڑے نصیب کی بات ہے. خدا کرے لوگ 3-3 لاکھ روپے لگا کے جا رہے ہیں اور جیسے جاتے ویسے ہی لوٹ آتے. کوئی بدلاؤ نہیں، کوئی بدلاؤ نہیں، کوئی بدلاؤ. پہلے 900 گرام تول رہا تھا، عمرہ کر کے جب سے آیا تو 850 پہ آ گیا ہے نا. عمرہ کر کے جب سے آیا 850 پہ آ گیا. نہ کریں یار، نہ کریں. وہاں جانے کے بعد خدا کی قسم نہ بدلے تو پھر کیا ہوگا؟ نہ بدلے تو کہتے یار تو وہاں سے آیا ہے، وہاں سے آیا، تجھے اتنی توفیق نہیں ہوئی.
میں کہتا ہوں اگر حاضری مقبول ہو جائے نا تو بندہ اندر باہر سب میں سے بدل جاتا ہے. کہیں غور کر، کوئی کمی تو نہیں ہو گئی تھی حضور کے شہر میں؟ قدم تو نہیں بہک گیا تھا کوئی؟ معاف کیجئے گا، کئی بار میں نے فیس بک پہ فوٹوز دیکھے، کعبے پہ یوں کھڑا یوں ہے، کہہ رہا فوٹو لے لے ذرا. کہاں کھڑے ہو یار؟ کہاں کھڑے ہو؟ اللہ کے گھر میں، حرم شریف میں، جس کعبے کو دیکھ کے بندے کو زندگی بھر کے گناہ یاد آ جاتے ہیں، وہاں اتنی بڑی جرات، وہاں بھی فوٹو رہ گئے، کوئی غلاف پکڑ کے ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی ہاتھ اٹھا کے ویڈیو بنا رہا ہے. ڈر نہیں لگتا؟ سوچ تو صحیح، آج مقدر لے آیا ہے، گارنٹی اگلی بار پھر آ جائے؟ ضروری ہے کہ پھر تو حاضری ہو جائے تیری یہاں پہ کہ یہ زندگی ہے حضور کے روزے پہ جسے دیکھو کٹ 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 فوٹو چل رہے ہیں. کون سی جگہ ہے یہاں بایزید جیسی شخصیت سانسیں روک کے آیا کرتی تھی کہ یہاں زور سے سانس لینے تک کی اجازت نہیں ہے، اور ہم وہاں پہ کھڑے ہو کے فوٹو لے رہے ہیں، شور ہو رہا ہے. شرم آنی چاہیے. ایسی حاضریاں مقبول نہیں ہوتی ہیں، ایسی حاضریاں مقبول نہیں ہوتی ہے. پھر آ کے کہتا ہاں دیکھ تو آئے، کوئی خاص نہیں لگا. ایسے والوں کو خاص نہیں لگتا. ایک دن گیا تھا نقی علی کا بیٹا، دنیا اعلیٰ حضرت کہتی ہے، جانے کا تھا مجھ سے پوچھ. جانتے ہو آپ کے شاگرد کہتے ہیں اعلیٰ حضرت مدینہ شریف آئے، میرے گھر پہ رہے، خلیفہ ہیں اعلیٰ حضرت کے. تو وہ کہتے جب میرے گھر پہ رہے تو میں نے کبھی ان کی آنکھیں جاگتے میں سوکھی نہیں دیکھی، ہر وقت آنسوؤں سے بھری رہتی تھی. کیا یہ ادب لے کے جاتے ہیں ہم لوگ؟ یہ ادب ہے ہمارے پاس؟ لوگ بات اعلیٰ حضرت پہ کرتے ہیں یار، بلا وجہ میں عشق محبت کا نعرہ نہیں لگتا. کوئی تو بات تھی اس کے اندر. گئے اور جا کے نا کئی چکر لگائے، آخر میں روئے اور قلم اٹھایا اور پھر لکھا وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. وہ کہتے ہاتھ پکڑا، وہ کہتے مجھے لے کے گئے کہ یار چند اشعار لکھے ہیں آج محبوب کو سنانا ہے. حضور کے روزے پہ گئے، جا کے نعت کہنا شروع کی ہے. کہتے خدا کی قسم آنسوؤں کی جھڑی آنکھوں سے برس رہی تھی. خدا کی قسم میں نے احمد رضا کو اس درد سے روتے ہوئے دیکھا، اس درد سے کبھی پہلے کسی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا. کا عجیب منظر تھا. میرا امام کہتا تھا محبوب اتنی دور سے بلایا ہے، اگر مہمان بلائے ہیں پھر مہمانوں سے یہ تو نہیں کیا جاتا، انہیں بلا کے پردہ تو نہیں کیا جاتا. احمد رضا آیا ہے جو دور رہ کر کے بن دے کے کہتا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. آج ایک حسرت لے کے آیا ہوں مصطفیٰ، جب دیکھوں گا تیری پیشانی کو تب کہوں گا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس زمین سعادت پہ لاکھوں سلام. تجھے دیکھ کر کے سلام پڑھوں گا. پھر کہتے کہ یار ذرا سوچ تو سکی، کہاں احمد رضا، کہاں ان کا دیدار. میری اوقات دیکھ اور میری طلب دیکھ، میری حیثیت دیکھ، میرا سوال دیکھ. میں نے حیثیت سے زیادہ مانگ لیا ہے، اوقات کیا ہے میں کیا مانگ بیٹھا ہوں. وہ دیکھ ایران کا قلندر ٹہل رہا ہے، ان کی گلی میں بغداد کا وہ دیکھ کتب گھوم رہا ہے، ان کی گلی میں دیکھ شام کے ولی گھوم رہے ہیں. احمد رضا نے کیا مانگ لیا؟ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جیسے اتنا کہا ہے سارے پردے ہٹ گئے، مصطفیٰ کا جلوہ سامنے نظر آیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، دیار مصطفیٰ، دیدار مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت علامہ شاہ مفتی حماد صاحب کی ملا. شکر ہے اللہ نے احمد رضا ہمیں عطا کیا. سبحان اللہ. بے شک تھوپیں گے نہیں کہ تو بھی مان، لازم نہیں کریں گے کہ مان انہیں. امام احمد رضا اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جنہیں راضی راضی غیر راضی ماننا پڑتا ہے. جب سوال حل نہیں ہوتے نا فقہ کے تو جھک کے فتاوی رضویہ کھولنی پڑتی ہے. یہ الگ بات ہے، کوئی تپائی کے اوپر رکھتا ہے، کوئی تپائی کے نیچے چھپا کے رکھتا ہے، کیا کہنے، لیکن رکھتے سب ہیں.
سب کو الماریوں میں ملے گی کتاب رضوی. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی کھول کے رکھتا ہے, کوئی چھپا کے رکھتا ہے. ہمیں پتا ہے جس کا مسئلہ کہیں حل نہیں ہوتا وہ نقی علی کے بیٹے کی چوکھٹ پہ جا کے حل ہوا کرتا ہے. شکر ہے رب نے احمد رضا ہمیں عطا کی ہے. انہوں نے ہمارے عمل کی بھی حفاظت کی, عقیدے کی بھی حفاظت کی ہے, ہم سب کے ایمان کی حفاظت کی ہے. شکر ہے اللہ نے ہمیں امام احمد رضا دی ہے. اور ہم اس بات پہ میں کہتا ہوں کہ جب کبھی یہ خیال آئے اللہ نے بیٹا دیا تو سجدہ کرو, شکر کا سجدہ. خیال آئے اللہ نے ہاتھ پیر سلامت دیے, پھر شکر کا سجدہ. خیال آ جائے اللہ نے بھیک سے بچایا ہے, اپنے دسترخوان پہ عزت کی کھلائی ہے, پھر شکر کا سجدہ. اور خیال آ جائے رب نے احمد رضا ہمیں عطا کیے ہیں تو پھر ایک سجدہ اور شکر کا ہو جانا چاہیے. یہ ہمارا مقام ہے. خدا کرے آپ جائیں حضور کے شہر, امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہمارا حصہ ہے. آج چونکہ ایک عرس کا عرس کی محفل بھی ہے اور اس کو منسوب بھی کیا گیا بغداد والے کی ذات کی طرف نا, جشن غوث الورا بھی ہے. بہت غور سے میری بات سنیے گا. عرس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عرس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بزرگوں کی زندگی کو سنیں, سمجھیں اور ان سے جینے کا طریقہ حاصل کریں. یہ مطلب ہوتا ہے عرس کا. بیٹھ کر کے موج مستی نہیں, ہمیں اپنی زندگی بنانی ہے. میں تو کمیٹی والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. قوالی تو نہیں ہے کل بھی نہیں تھی, جلسہ ہوتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور غوث پاک کے صدقے میں اللہ جلدی شفا عطا فرمائے ہمارے عبید بھائی. ہے نا, یہ بڑی بات ہے حضرت کہ یہ ماشاءاللہ جلسہ کر رہا ہے. کئی بار جاؤ نا, کہا نا 1 سال سے ممبئی میں تھا, مولانا چندہ ہی کر رہا ہوں. کہ آپ کے قوالی ٹکر کی کرانی ہے. اللہ اکبر. یہ کنڈیشن ہے ہماری. قوالی ٹکر کی ہونی, اور قوالی چھوڑیے 2 حصوں میں بانٹ دیتے, مرد و زن. جب تک مقابلہ نہ ہو نا مزہ ہی نہیں. اللہ یہ کڑوی سچائی ہے. اور اس شوق نے قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہمارے. صحیح کہہ رہا ہوں میں یہ بات. ان کے عیبوں کی بنیاد پہ لوگ اعلیٰ حضرت کو برا کہتے ہیں. اللہ اکبر. جبکہ اس عیاشی کی مسلک اعلیٰ حضرت میں کوئی گنجائش نہیں. سیدھی سی بات, مسلک اعلیٰ حضرت میں نہ تو یہ عیاشی ہے اور نہ قبروں کو سجدے ہیں, نہ قبروں کے طواف ہیں. اسلامی طریقے سے حاضری دینا یہی مسلک اعلیٰ ہے. ہوتا کیا ادھر بھی نچنیاں, ادھر بھی وہ جس نے کبھی مسجد نہیں دیکھی. وہ مسئلہ پوچھ, اس حرام کام کا ناد سے آغاز ہوتا ہے. ہاں حمد سے آغاز کرتے ہیں. شرم نہیں آتی؟ علماء سے پوچھو ایمان بچے گا کہ نہیں, ثواب کی بات کرتے ہو. ایمان بچانا مشکل ہے اس دور میں. جب نچنی بیٹھتے ہماری قوم کے چند نوجوان, اللہ نے جنہیں پیسہ دے دیا کہ کم وقت میں امیر بنے, وہ آگے میز لگاتے. جلسوں میں امیروں کا نمبر آگے نہیں آتا, جلسوں میں غریبوں کا نمبر آگے آتا ہے. بہت صحیح بتا رہا ہوں. جلسے میں غریب آ کے بیٹھتے ہیں, بیٹھنا بھی چاہیے. میرے نبی نے فرمایا تھا دین غریبوں سے شروع ہوا تھا اور غریبوں میں سمٹ کے رہ جائے. یہ بھی کڑوی سچائی. اور کسی کے پاس 1,00,000 2 لاکھ ہے تو امیر نہ سمجھنا, اسے کوئی امیری نہیں کہتے, اسے کوئی امیری نہیں کہتے. تو ذرا سنبھل کے بیٹھو, سمجھے. ٹیبل لگ جاتی ہے, پہلے تو نام ہوتی ہے, ان کا نام وہ جو بھی بزرگ کا نام ہوگا, ایسے کر کے نا پھر ایک راؤنڈ لایا جاتا اس میں, پھر ساروں پہ وجد آتا, سارے اچھلتے کودتے اور سارے تڑپ جاتے. اس وجد کے بعد پھر ایسا لگتا ہے کہ دیکھو ساری دیوانے بیٹھے, ملنگ بیٹھے ہیں. خدا کی قسم جو یہاں بیٹھ کے نہ کرتا ہے نا, کبھی کبھی خون بھی کھولتا ہے, خون بھی کھولتا ہے. ہم حالات دیکھ رہے دنیا کے, ہم خدا کا شکر ہے سینہ پیٹنے والے حسینی نہیں, سینہ کھولنے والے حسینی ہیں. ہم وہ حسینی ہیں کہ جن کو بریلی
کے احمد رضا نے سوارا ہے، اور اس طرح سوارا ہے میرے امام نے کہا تھا جب محرم کی تاریخ آئے نا تو ہمیں سینے نہیں پیٹنے ہیں، ہمیں بالوں پہ مٹی نہیں ڈالنی ہے، ہمیں کپڑے نہیں پھاڑنے ہیں، ہمیں ڈھول نہیں بجانا ہے، بلکہ محرم کی پہلی تاریخ آ جائے تو وہ کر کے دکھانا ہے جو کربلا میں حسین نے کر کے دکھایا تھا۔ بتاؤ نہ کیا کیا تھا؟ کہا تمہیں مسجد کی چھت پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنا ہے، حسین نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ کے سنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت امام حسین، فیضان امام حسین، مرضی حسین، سجدہ حسین، خاندان حسین، احسان حسین۔ ہم خالی نہ 10 دن کے لیے حسینی بنتے ہیں، اللہ اکبر، خدا کی قسم ہم 10 دن والے حسینی نہیں، ہم 365 دن والے حسینی ہیں۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ کتنے دن والے؟ 365 دن والے ہیں وہی بولے، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا مجھے کسی غیر سے بھیک نہیں چاہیے، مجھے خالی مصطفیٰ کے وفاداروں سے بات کرنی ہے۔ کتنے دن حسینی، کتنے دن والے؟ 365 کتنے دن والے؟ 365۔ یہ محلہ الگ ہے کیا؟ 365 والے نا؟ کتنے دن والے؟ 365 پتہ لگنا چاہیے، خالی نعت نہیں تقریر بھی سننا جانتے۔ کتنے دن والے؟ 365۔ جیو سلامت رہو۔ کتنے دن والے؟ میرا امام کہتا ہے ہم اس حسین کو مانتے ہیں جو ہائے حسین والا نہیں، واہ حسین والے ہیں۔ میرا امام کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا تیرا۔ سب گھرانہ نور۔ ہاں جانتے ہو، سنو آج تک اعلیٰ حضرت کی نسل میں خوبصورت پیدا ہو رہا ہے، بے شک، حق ہے، حق ہے، سبحان اللہ، پیدا ہو رہے ہیں خوبصورت۔ کیوں؟ پٹھان تو دنیا میں ہر جگہ ہے، اعلیٰ حضرت کی پٹھان تھوڑی ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کے خاندان کے سارے پٹھان گورے کیوں ہیں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے مصطفیٰ کی نسل کی تعریف ایسے کی تھی، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ اللہ نے نسلیں خوبصورت بنا ڈالی، بے شک، نسل کی نسل اللہ نے خوبصورت بنا ڈالی۔ یا حسین، تو خدا کا شکر، ہم ہائے حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے نہیں۔ 365 دن ماشاءاللہ بھائی محمد علی فیضی صاحب تشریف فرما ہو چکے۔ ماشاءاللہ، توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ کتنے دن والے حسینی ہو؟ زور سے کتنے؟ 365 دن والے۔ معاف کیجئے گا، ایک محرم آئی کرا کیا؟ توجہ کریں تھوڑا سا، ذرا سن لیں، ہے نا؟ سنتے بھی ان کی ہو جن کو نذرانہ دیتے ہو۔ 5000 والے ایمان کی نہ سننے تیار ہوتے ہو نہ ماننے تیار ہوتے ہو۔ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا، جسے خوب پیسے دو گے اس کی تم ڈانٹ بھی سنتے ہو اور بات بھی سنتے ہو، سن رہے ہو میری بات؟ اور جسے صرف روٹی کھلا رہے ہو اس کی بات تک سننے تیار نہیں ہوتے۔ کیا لگتا ہے سستے ہیں یہ؟ نہ سمجھا کرو، یہ بڑے قیمتی ہیں جو تمہاری چوکھٹ کے قریب رہتے ہیں، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک جگہ محمد علی بھائی ہم گئے، پہلی محرم آئی، انہوں نے پوری آواز سے ساؤنڈ بجا دی، ظہر کا وقت تھا، ہم نے کہا بند کر لے نماز پڑھ لیں، اس نے کہا کچھ دن کے لیے مسجد الگ لے جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسے حسینیت سمجھتے ہیں؟ کبھی سوچا، کبھی دماغ لگایا، کبھی خیال کیا؟ پہلی تاریخ آ جاتی ہے تو جتنے شرابی اور نشیڑی اکٹھے ہوتے، معاف کیجئے گا، پھر پی کے نا ڈھول بجاتے اور پھر علی علی کا نعرہ لگانا، اور پھر کہتے ہیں ہم حسینی، ہم علی والے ہیں۔ خدا کی قسم زبان کو لگام دے، علی وہ ہے جو خود بھی پاک ہے، جس کی نسل بھی پاک ہے، جس کا گھرانہ بھی پاک ہے۔ خدا کی قسم علی ولیوں کا امام ہے، بیٹا جنتی جوانوں کا امام ہے، جس کی بیوی جنتی عورتوں کی سردار بنائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیرے جیسا نشیڑی کہتا ہے اللہ اکبر، جواب دیں سارے لوگ ماشاءاللہ۔ یا رسول اللہ، یا رسول یا اللہ، رسول اللہ، زندہ آباد،
علی 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 یا توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ تو شراب پی کے علی علی، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیا جانے حسین سے محبت کیا ہوتی ہے۔ تم نے گھنگرو باندھنے کو حسینیت کہا، کالی پٹی باندھنے کو حسینیت کہا، ننگے پیر چلنے کو حسینیت کہا، تم نے ڈھول تماشوں کو حسینیت کہا، شراب پی کے رت جگہ کرنے کو حسینیت کہا۔ خدا کی قسم زبان سنبھال، تجھے حق نہیں ہے، میں کہتا ہوں جو زبان شراب پی کے علی کا نام لے اسے منہ میں سلامت رہنے کا حق نہیں ہے، جو شراب پی کر کے حسین کا نام لے اس زبان کو منہ میں سلامت رہنے کا حق نہیں ہے۔ علی وہ عظمتوں والا ہے، حسین وہ عزتوں والے ہیں جن کا نام لینے کا حق تو یہ ہے۔ ہزار بار بشویم دین سے مسکو گلاب انوس نام تو گفتن کمال بے واہ 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 واہ۔ تو یہ شرابی بتائیں گے حسین کون ہے، نشیڑی بتائیں گے حسین کون ہے، میں بتاؤں حسین کون ہے۔ حسین وہ ہے جس نے سب کچھ کٹایا۔ دنیا سے پوچھو کربلا میں کیا نہیں تھا، کہیں گے پانی نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا؟ روٹی نہیں تھی۔ کیا بند تھا؟ پانی بند تھا، کھانا بند تھا۔ کیا کھلا تھا؟ دنیا کہے گی کربلا میں اذان بھی کھلی تھی، کربلا میں نماز بھی کھلی تھی۔ ساری چیزیں بند ہونے کے باوجود انہوں نے قرآن نہیں چھوڑا۔ آج معذرت کے ساتھ معاف کیجئے گا، ان کے تو بچے بچے نے کربلا میں قرآن پڑھا کے نہیں بولے، ان کے بچے بچے نے قرآن پڑھا، آج میرے بچے بچے کو قرآن نہیں آتا۔ اگر آپ کہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ جس گھر کے اندر 5 پردوں کے 10 موبائل ہوں اور ان 5 پردوں کے لیے ایک قرآن گھر میں رکھا ہو، یہاں 10 موبائلوں کو 5 لوگوں پہ فرصت نہ ملتی ہو اور اس گھر میں ایک قرآن رکھا اور کسی کو کھولنے کی فرصت نہ ہو، تو پھر الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں، سمجھ لینا سارے جاہل رہتے ہیں۔ ہاں موبائل چلانا سب کو آتا ہے، پاسورڈ لوگ کی پہ سارے جانتے ہیں۔ جس نے کبھی اسکول نہیں گیا وہ بھی ادھر چلا رہا، کیسے سیکھ گئے؟ موبائل سے ہی سیکھ گئے۔ ہے غیرت نہیں آتی 5 سال میں موبائل سیکھ گیا، 40 سال میں تجھے دعائے قنوت نہیں آئی؟ آج تک شرم نہیں آتی ہے؟ غلط نہیں کہہ رہا ہوں حضرت، جنازہ رکھا ہو نا جنازہ، تو وہ جو پوری باپ کی پراپرٹی پہ سانپ بن کے بیٹھے گا وہی نہیں ہوتا نماز میں۔ امام صاحب کہتے ہیں پڑھائی جائے نماز، تو وہ پیڑ کے نیچے سے کہہ رہا پڑھاؤ جی پڑھاؤ، آواز پیچھے سے آنی تھی سب میں سے، آ رہی ہے پیڑ کے نیچے سے۔ امام پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہ یہی تو بڑا بیٹا ہے، اس سے بھی برے دن آئیں گے کہ سگا بیٹا باپ کے جنازے میں کھڑا نہ ہو۔ اور پھر ہم نے کہا ترقی کر لیے، کیا خواب ترقی کی؟ وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور۔ اور جانتے ہو یہ قرآن کا شوق کیوں دفن ہو گیا؟ اس کی وجہ جانتے ہو؟ معاف کیجئے گا میں بہت کڑوی بات کرنے لگ گیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ رہی کہ ہمارے گھر کی مائیں قرآن والی نہیں رہی۔ اللہ اکبر، مائیں قرآن والی نہیں رہی۔ ایک دور گزرا ہے، ایک دور گزرا اسی ملک میں جب انگریزوں کی حکمرانی تھی، تو جب انگریز دروازے سے نکلتے تھے نا تو انہیں پوچھنا نہیں پڑتا تھا گھر کس کا ہے۔ صبح کے بعد جب صبح میں جب وہ راؤنڈ لیتے تھے نا تو ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز بتا دیتی تھی کہ یہ مصطفیٰ کے چاہنے والے کا دروازہ ہے۔ معاف کیجئے گا آج نکل جاؤ سینکڑوں گھروں سے، 10 بجے سے پہلے کوئی اٹھتا نہیں ہے، فون لگانا شروع کر دو، کہاں تھے بھائی کا مولانا میں 9 بجے سو کے اٹھا تھا، کیا بات بھائی رات پر کون سی کمائی کرتے رہے؟ کہا کچھ نہیں، رات موبائل ہاتھ میں لے لیا، 3 بجے تک جاگتا رہا، کیا کوئی اٹھانے والا نہیں تھا؟ کہا اٹھاتا کون؟ بیوی نے 3 بجے تک سیریل دیکھا ہے، بیٹے نے PUBG کھیلا ہے 4 بجے تک، ابا بھی 1 بجے سویا ہے۔ مجھے بتاؤ جن گھرانوں کے اندر 3 بجے تک موبائل چلتے ہو وہ نسلیں کیسے ترقی کر سکتی ہیں؟ جن گھرانوں کے اندر مائیں 2 بجے تک سیریل کے آگے بیٹھی رہتی ہو، ان گھروں کے اندر کنیز فاطمہ زہرا کہاں سے آئے گی؟ اور 10 دن کے حسینی بننے والوں، تمہیں خدا کا واسطہ 10 دن کا نہیں بننا ہے، روز فجر کے بعد ماؤں سے قرآن پڑھواؤ اور خود مسجد آباد کرو تاکہ دنیا جان لے یہ 10 دن والا حسین نہیں، یہ 365 دن والا حسین۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی،
محفل غوث اعظم، عظمت اولیاء کرام. پڑھیں گے انشاءاللہ قرآن؟ انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. میں ایک بات کہوں، ہم نے سب کچھ پڑھا، اگر قرآن نہ پڑھا تو کیا پڑھا؟ ایک ہی تو کتاب ہمارے پاس ہے. اگر یہ بھی نہیں آتی تو آپ کو آتا کیا؟ آتا کیا؟ اس آتے پہ سنیں تھوڑی سی بات. رشتے کے لیے آتے لوگ لڑکی دیکھنے کے لیے. کیا دیکھ رہے آتے ہیں؟ لڑکی دیکھنے تو 10% آتے ہیں. گھر دیکھنے آتے ہیں، پیسہ دیکھنے آتے ہیں، حیثیت ناپنے آتے ہیں. یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ آتے اور آنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ لڑکی گھر کے اندر، معاف کیجئے گا بہت طریقے بدل گئے. آ کے پوچھا جاتا ہے لڑکی نے کیا پڑھا ہے؟ تو ایک عزت دار بندہ، غریب بندہ جس نے یہ سوچ رکھا ہوتا بیٹی کی عزت بچا کے رکھنی ہے، بیٹی کو کنیز فاطمہ زہرا بنانا ہے، وہ کہتا ہے شکر ہے میری بیٹی کو قرآن آتا ہے. غریب جب یہ بات کہتا تو سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے میری بیٹی کو قرآن آتا ہے. اور یہ بدقسمت کم نصیب ظالم کہتا بس قرآن آتا ہے تمہاری بیٹی کو، بس قرآن آتا ہے. اور اتنی حقارت سے کہتا ہے کہ اس غریب باپ کا آج کلیجہ نیچے ہو جاتا ہے. پھر وہ کل آنے والوں سے یہ بھی نہیں بتاتا میری بیٹی کو قرآن آتا ہے. یہ ہم نے قیمت لگائی قرآن کی. بس قرآن آتا آپ کی بیٹی کو، کیا آنا چاہیے تھا؟ یہ نہیں کیا ہے، ایم اے نہیں کیا ہے. وہ شرم کر یار، خدا کی قسم جس نے بیٹی کو قرآن پڑھا دیا اس نے سب کچھ پڑھا دیا. لیکن یہ جو نوست پھیلی نا، یہ ان لوگوں کی وجہ سے پھیلی کہ جو یہ چاہتے تھے لڑکا بھی 10,000 کمائے اور بہو بھی 10,000 کمائے. مسلمان عورت کی کمائی پہ نہیں پلتا ہے، مسلمان وہ ہے جو عورتوں کو اپنی کمائی پہ پالا کرتا ہے. کیا بات ہے؟ الرجال قوامون علی النساء کا مطلب ڈنڈے سے کوٹنا نہیں ہے کہ مارنے کا حق تمہیں دیا گیا، کوٹنے کا حق تمہیں دیا گیا ہے. مطلب یہ نہیں ہے، سمجھ ذرا وہ مطلب پہچان. اللہ نے تجھے باہر کا مالک بنایا ہے، عورت کو گھر کا مالک بنایا ہے. اور یاد رکھیے گا جو عورتیں باہر کے معاملات میں مداخلت کریں گی اور مرد گھر کے معاملات میں مداخلت کرے گا تو پھر وہ گھر نہیں رہے گا. گھر عورت چلائے گی، باہر کا نظام مرد چلائے گا. لیکن یہ کچھ نہیں ہے. ہم تو پہلے ہی پوچھ رہے ہیں بی اے کیا کہ نہیں کیا؟ مارک شیٹ دکھاؤ. غریب بندے نے اپنی بچی کو پالا، نہایت شرم و حیا کے دائرے میں پالا. اس نے کبھی بیٹی کو بے پردہ گھر سے نکلنے تک نہیں دیا. عزت کی خاطر اس نے اسکول کالج نہیں بھیجا. جو اسکول کالج جا رہی ہے ان کے نتیجے بھی آپ کے سامنے. جو ٹیوشن کے نام پہ 3 گھنٹے غائب رہ رہی ہے ان کا رزلٹ بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. آج دنیا ترقی کرنا چاہتی، میں بھی چاہتا ہوں میری قوم کی بیٹیاں IAS بنے، IPS بنے. میں انکار نہیں کر رہا ہوں، MBBS ہماری بیٹیاں بھی ہوں، میں بھی چاہتا ہوں. لیکن تم بتاؤ تو صحیح، تم نے ان کے MBBS ہونے کے لیے تیاریاں کون سی کر رکھی ہیں؟ ہم تمہیں حقیقت ایک آئینہ دکھانا چاہتے ہیں. تمہارے پاس نہ اپنے کالج ہیں، نہ اپنے اسکول ہیں، نہ اچھے ادارے ہیں. تم اگر محتاج ہو تو دوسروں کے اسکولوں کے محتاج ہو، دوسرے کے کالجز کے محتاج ہو. اپنے بچے کے ایڈمیشن کے لیے اگر کسی یونیورسٹی میں جاتے ہو 10-5 لاکھ ڈونیشن دینے کے بعد اس کے بعد ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو. کب مہاراج کا اشارہ ملے ہمارے بیٹے کو سیٹ مل جائے، کیا ضرورت تھی بھیک مانگنے کی؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تم نے جتنا پیسہ مزار کی چادروں میں لگایا ہے، مزاروں کے گنبد میں لگایا ہے، ان کے کلش بنانے پہ لگایا ہے جن سے کوئی نتیجہ نہ کی ہے، کاش یہی پیسہ اٹھا کے تم نے بیٹیوں کی تعلیم پہ لگایا ہوتا، ان کے لیے ادارے بنائے ہوتے، ان کے لیے اسکول بنائے ہوتے. آج تیری میری بیٹی غیر کے بستر پہ نہیں ہوتی. خدا کی قسم ہم بھی زمانے کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کے کہتے تھے ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم تیرے محتاج نہیں، ہم صرف خدا کے محتاج. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نے سارا پیسہ کلش پہ لگا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عرس آتا تو چادروں کا ٹھکانہ نہیں، 150 چادریں چڑی پڑی. میں مسئلہ کے حالات بیان کر رہا ہوں، کوئی مجھے سمجھے نہیں. میں وہاں بھی خدا کا شکر ہے میرا باپ مفتی اعظم کا مرید ہے، تاج الشریعہ کا خلیفہ بھی ہے، اور میں کرم مانتا ہوں اللہ کا. میرے استاذوں میں شارح بخاری حضور علامہ عاقل مصباحی جیسے لوگوں کا نام آتا ہے.
یہ میرے استادوں کی ہسٹری ہے، اگر میں بتاؤں تو بڑے اچھے اچھے مولویوں کو پیشاب نکل جائے، ایسے ایسے لوگ میرے استاد ہیں۔ میں صرف مسئلہ بیان کر رہا ہوں تاکہ خدا کرے سمجھ میں آ جائے۔ مزار کی صرف ایک چادر کی اجازت ہے جس سے مزار میں اور عام قبروں میں فرق بنا ہے، صرف یہ ہے۔ اور دے چادر دے چادر دے چادر دے چادر۔ میں آپ سے بتاؤں سمجھے ذرا، خدا کے واسطے غور کریں کتنی بچیاں آج بھی بنا کپڑوں کے۔ آپ کو اگر یقین نہ ہو تو دیکھو، جب غریب کپڑے بانٹنے لگتے ہیں نا تو کتنی ٹھٹر کے سردی میں بغل میں ہاتھ دیے رہتی ہے، اور کتنی تو اس لیے بغل میں ہاتھ نہیں دیتی کہ اگر انہوں نے دامن چھوڑ دیا تو بدن دکھ جائے گا۔ اتنے پھٹے کپڑے بھی پہنے ہیں میری بیٹیوں نے، اور جن کے پاس ہے وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کہتے ہیں کرم ہو رہا اللہ کا۔ سن میرے بھائی، میں ولیوں کے خلاف نہیں، میں کہتا ہوں اگر تجھے دینا ہی ہے نا کپڑا، ایک جوڑی کپڑے خرید اور صاحب مزار کے قدموں میں جا، کہنا حضور دنیا چادر لائے گی، میں تیری طرف سے غریب کے لیے یہ جوڑا لے کے آیا ہوں۔ انہیں دکھا یہ جوڑا اور کہیے آپ کی طرف سے فلاں بیوہ کے لیے ہے، فلاں غریب کے لیے ہے، فلاں یتیم کے لیے ہے، فلاں کم نصیب بچوں کے لیے، کہہ کے جا اور وہ جوڑا لے کے جا۔ خدا کی قسم جب یہ عمل کرو گے، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں مزار والا بھی راضی ہو جائے گا، کعبے والا بھی راضی۔ چل لیا کہہ رہے وہ 100 کلومیٹر سے چادر لا رہے ہیں بابا، 100 کلومیٹر سے 70 گز کی چادر ہے۔ بابا کتنا لمبا تھا؟ 5 فٹ کا، 8 فٹ کا 70 گز کی چادر ہے، پیدل لا رہے ہیں۔ تب تو پھر یار ہر 2 قدم پہ 2 رکعت پڑھ رہے ہوں گے، کی کر رہے ہیں نا بزرگوں کی بارگاہ ہمارے، پھر تو ادب سے آ رہے ہوں گے، 2 قدم پہ 2 رکعت پڑھتے ہوں گے۔ پتہ چلا کوئی چرس پی کے آ رہے ہیں، کوئی بھانگ پی کے آ رہے ہیں، اللہ ٹانگوں سے چلے نہیں جا رہے، 4 دن ہو گئے۔ تیری ایسے چادروں سے مزار والا راضی نہیں ہوگا، مزار والا راضی نہیں ہوگا۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ تعلیم کا مخالف نہیں، ادارے اپنے بنا لو، اسکول اپنے بنا لو، کالجز اپنے بناؤ، اور ایسے بناؤ جہاں پڑھنے والی بھی کنیز فاطمہ ہو، پڑھانے والی بھی کنیز فاطمہ ہو۔ 4 دن کے لیے روتے ہیں صاحب، فلاں علاقے میں دوپٹے اتروائے گئے، فلاں ضلع میں برقعے اتارے گئے۔ او بھائی یہ تھوڑی دیر کووں کی طرح کائیں کائیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، چوٹیوں کی طرح پلاننگ کی طرح ساتھ کام کام۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو سورہ نمل کی تلاوت کرنا، اس کی تشریح پڑھو تاکہ جینے کا سلیقہ آ جائے۔ خدا را بدلو۔ اور یہ جو بیٹیاں بے عزت ہو گئی نا، اس کے پیچھے کہیں ان ڈپلوموں کی ڈیمانڈ کرنے والے کتوں کی بجائے جنہوں نے کہا کہ قرآن والی نہیں، ہمیں بی اے پاس لڑکی چاہیے، کاش ہم نے قرآن والی کو عزت دی ہوتی۔ پھر تو مجبوری بن گئی نا ہر باپ کی بیٹی کو بی اے کرانا، اس لیے کہ معاشرے میں رشتے ہی نہیں ہوتے۔ جب تک ہائی اسکول پاس نہ ہو، جب تک انٹر پاس نہ ہو، جب تک بی اے پاس نہ ہو، اس وقت تک ہمارے ہاں رشتے کہاں ہوتے ہیں۔ پھر ہر غریب سے غریب بچے کو پڑھانے لگ جاتا ہے، ہر غریب سے غریب چاہتا ہے بچی کا اسٹیٹس اچھا ہو جائے تاکہ لوگ ماسٹر نہیں کہہ دیں، ڈاکٹر نہیں کہہ دیں۔ تمہیں خدا کا واسطہ رشتے ڈگریوں کی بنیاد پہ نہ کرو، رشتے اپنے بچوں کے کسی اچھی نوکری کی بنیاد پہ نہ کرو۔ اگر رشتے ہی کرنے ہیں تو ان کے دین کی بنیاد پہ رشتے کرو، ان کی انسانیت کی بنیاد پہ رشتے کرو۔ جا کے پوچھ پتا تیری بیٹی کو کیا آتا ہے، اگر غریب گردن جھکا کے کہے صرف قرآن آتا ہے تو سر پکڑ کے اونچا کر دے، کہا تجھے سلام ہے، تو نے صرف جھکانے کا کام نہیں سر اٹھانے کا۔ ارے کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسے عزت کیوں نہیں دیتے بیٹیوں کو؟ مر گئی بیٹیاں اور مار ڈالا ہم نے باپوں کو۔ معاف کیجئے گا، بوڑھا باپ 7 بیٹیوں کو پالنے میں کمزور نہیں ہوتا، ایک بیٹی کو رخصت کرنے میں کمزور ہوتا۔ اللہ اکبر۔ بال سفید ہو جاتے ایک بیٹی کو رخصت کرنے میں بوڑھے باپ کے۔ نوجوانوں اگر میں ہاتھ اٹھواؤں نا اور میں کہوں کسے جنت میں جانا تو ساری ہاتھ اٹھا دیں، اور جانا بھی چاہیے، سب کو جنت کی طلب رکھنا چاہیے، لیکن جنت پلیٹ میں رکھا ہوا لقمہ نہیں۔ فیضی صاحب کی ایک نعت سن لی ہم جنتی ہو گئے، میری باتیں سن لی آپ جنتی ہو گئے، نہیں، اس کے لیے مسلسل کوششوں کی ضرورت ہے۔ آخری سانس تک امام غزالی جیسی شخصیت
امام غزالی جیسی شخصیت آپ نے کہا تھا کاش اگر کوئی مجھے یہ یقین دلا دے کہ جو سب سے آخر میں جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا وہ میری ذات ہوگی، کہتے ہیں پھر میں خوشی خوشی دنیا سے جانے تیار۔ اتنی بڑی شخصیت، کہتے ہیں مجھے ڈر رہتا ہے ہر وقت اپنے خاتمے کا، اور ایسی شخصیتیں ختم نہیں ہوئی ہیں ابھی۔ بلگرام شریف کی سرزمین پہ سرکار سید بادشاہ میاں صاحب قبلہ، سرکار رئیس الاتقیاء حضور سید اویس مصطفیٰ واسطی دامت اللہ غلالی کے بڑے بھائی ہیں۔ میں نے کہا حضرت طبیعت ٹھیک ہے؟ تو کہنے لگے مولانا کیا ٹھیک ہے، ٹھیک تو تبھی ہوگی اگر ایمان پہ موت آ جائے۔ کون ہے یہ؟ وہ لوگ ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور ہم ٹھیکہ لیے بیٹھے، کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ او بھائی دیر نہیں لگتی ہے، یوں موتیں ہو جاتی ہیں، چٹکی بجنے میں دیر ہوئی ہے، موت ہونے میں دیر نہیں۔ خیال کرو، تیاریاں رکھو تھوڑی سی، سبھی کو جنت میں جانا ہے کہ نہیں؟ اللہ ہم سب کو جنتی بنا دے۔ حضور نے فرمایا اللہ سے ہاتھ اٹھایا کرو تو جنت ضرور مانگا کرو، اس لیے کہ جب بندہ 3 بار کہتا نا اللہ جنت دے جنت دے، تو جنت خود کہتی ہے مالک مجھے اس کے نصیب میں لکھ دے، ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے، سب کو جنت چاہیے، لیکن مشکل کر دیا ہم نے غریبوں کا جینا۔ سچ بتا رہا ہوں حضرت، ہم لوگوں کے پاس سننے والے لوگ ملک بیرون ملک سب جگہ کے لوگ سنتے سناتے، کئی بار نا باہر سے اپنے ملک کے لوگوں کے فون آئے تو کہتا میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جب بات کی نا، میں نے پوچھا کتنے سال ہو گئے، جب کہا نا 12 سال ہو گئے تو دل دھک سے ہو جاتا ہے۔ کہتے اپنے وطن سے گئے ہوئے 12 سال ہو گئے۔ میں نے کہا یار آئے گا کب؟ تو کتنے جواب دیتے ہیں حضرت جی میں 2 بار آیا، بیچ میں 2 بار آیا۔ تو میں نے کہا اتنے دل کیوں لگا دیے؟ اس نے کہا جب میں کوارا تھا تو بہنیں جوان تھی، ان کے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر نے گھر میں رہنے نہیں دیا، پھر میں نے بہنوں کی شادی کی، اپنی شادی کی، اور اس کے بعد پھر اپنی بیٹیاں ہو گئی۔ حضرت دعا کریں، بیٹی 18 کی ہونے والی ہے، 12 کی ہونے والی ہے، 13 کی ہونے والی ہے، 10 کی ہونے والی ہے، سب طرح کے لوگ فون کرتے کہتے دعا کریں حضرت بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر دوں، اس کے بعد میں وطن آؤں گا۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کے واسطے، ہم لوگ 4 دن کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، بچوں کے آنسو نکلنے نہیں دیتے ہیں، 8 دن ہو جائے بچوں کے فون آ جاتے ہیں۔ اس دن فیضی بھائی نے مجھے اپنے بیٹے کی ریکارڈنگ سنائی تو دل دھڑک جاتا ہے، یار یہ سب کے بچوں کی کہانی ہے۔ جب ہم 4 دن کے لیے گھر سے نکلتے ہمارے بچے ہمیں یاد کرتے تو جی میں آتا چھوڑو یار سب کچھ وطن لوٹ چلو، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے چٹنی سے روکی سوکی کھائیں گے، سکھ کی نیند آ جائے گی۔ خدا کے واسطے میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں، ہم 4 دن کے لیے نکلیں، بچے چھوڑے نہیں جاتے ہیں، پریوار چھوڑا نہیں جاتا ہے۔ کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے حویلی چھوڑ دی ہے، وطن چھوڑ دیا ہے، گلیاں چھوڑ دی ہیں، اپنوں کو چھوڑ کر کے پردیسی بن گئے ہیں؟ اور پھر پردیس، خدا کی قسم یہاں غربت میں بھی لوگ گلے لگاتے ہیں، پردیس میں امیری میں کوئی منہ لگانے تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہ پوری زندگی تمہارے لیے پردیس میں کاٹ دیا کرتے ہیں، اور تمہیں خدا کا واسطہ کوئی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے پہ لگا ہے، کوئی بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے پردیس کاٹ رہا ہے، اور تمہیں خدا کا واسطہ یہ جہیزوں کی ڈیمانڈ بند کر دو تاکہ بھائی بہنوں کے ساتھ رہنا شروع کر دے، باپ بیٹی کے ساتھ رہنا شروع کر دے، یہ بھیک کے کٹورے پھینک دو تاکہ لوگ پریوار میں سانسیں لے سکیں، اپنوں کے چمن میں زندہ رہ سکیں۔ تم کیا جانو جب بیٹیاں باپ کی جدائی میں روتی ہیں تب اس کا احساس کہاں تک جاتا ہے، جب بیٹیاں باپ کو یاد کر کے آنسو بہاتی ہیں تو ان کے آنسوؤں کی دھمک کہاں تک جاتی ہے۔ تجھے کیا پتا ہے، تو نے تو بیٹھ کے چرچے کیے، کھڑے ہو کے کھانے کے چرچے کیے، تیرے تو 5 لاکھ کی باتیں چلتی رہی۔ اور غیرت کر، اور تجھے خدا کا واسطہ اگر تیری بھیک کی بنیاد پہ ایک باپ کو پردیس میں موت آ گئی تو بتا تو کون سا منہ لے کے خدا کی بارگاہ میں جائے گا؟ اگر تیری ضرورت پوری کرتے کرتے بھائی ماں کا جنازہ نہ دیکھ سکا تو پتا کیا کرے گا؟ غلط نہیں کہہ رہا ہوں، کتنے بیٹے ایسے ہیں جنہوں نے بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے کے چکر میں ماں کے جنازے کو کاندھا نہ دے سکے، فون پہ ماں کا چہرہ دیکھا ہے، کتنے بیٹوں نے باپ کو ویڈیو کال کے ذریعے دیکھا ہے۔ اس کی وجہ اگر صرف اور صرف کوئی ہے تو یہ بھکاری ہیں، جہیز والے، یہ ڈیمانڈ والے کتے ہیں جنہوں نے معاشرے کا جنازہ نکال رکھا ہے۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو بند کرو یہ ڈیمانڈ ہے، اعلان کر دو ہمیں دولت والی نہیں، ہمیں مصطفیٰ کی دین والی بیٹی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ۔
او بھائی بدلو رویے یار. آج بھی بیٹیاں زہر کھا رہی ہیں, آج بھی باپ پھانسی کے پھندے پہ جھول رہے ہیں, آج بھی بیٹیوں کے بال سفید ہو گئے, لیکن ہماری قوم کے کتوں کو غیرت نہیں آئی. میں انسان کہنا بھی گوارا نہیں کرتا جو 10 لاکھ کی بھیک لے کے فخر سے کہتے میرے بیٹے کو 15 لاکھ کا جہیز ملا. جہیز نہیں, تو نے جہنم کا ایندھن اکٹھا کیا. ہاں جہنم کا ایندھن. او بھائی نظرانے پہ سب کی نظریں ہوتی ہیں, انعام پہ سب کی نظریں ہوتی ہیں, ان لوگوں کے کام پہ کسی کی نظر نہیں ہوتی ہے. میں تم سے کہنا چاہتا ہوں خدا کے واسطے, ماشاءاللہ ہمارے بھائی زین العابدین کانپوری صاحب قبلہ کی بھی آمد ہو چکی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ میرے بات بہت جلد, میرا وقت مکمل ہو چلا ہے, میں بات سمیٹنے اللہ سلامت رکھے. تو توجہ ہے سارے لوگوں کی بات پوری کر لوں. تو یہ وہ لوگ ہیں نا, ہو سکتا ہے میرے بات کوئی بیٹھ کے فون پہ ریل بنانے بیٹھ جائے. میں آپ کو بتا دوں, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری قوم کے اندر یہودیوں کے ایجنٹ مولوی بن کے گھس آئے. غلط نہیں کہہ رہا ہوں, وہ سے پاک کی وہ کرامت ہے جو ہم باپ دادا سے سنتے اور پڑھتے چلے آ رہے ہیں. آج سنی مولوی کہلانے والا ان پہ کہہ رہا ہے کہ یہ کہاں سے لے کے آئے ہیں باتیں نکالیں. یہ یہودیوں کی اولاد نہیں تو پھر کون ہے؟ آج کرامت پہ اعتراض ہے, کل معجزات پہ اعتراض ہے, پھر حدیثوں پہ انگلی اٹھے گی. کہاں سے آئی یہ لوگ نکل کے؟ یہ یہودیوں کے دربار کے پالے ہوئے ایجنٹ جو ہماری قوم میں فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں. میں سمجھانا چاہتا ہوں خدا را, ماں کا دودھ پیا ہے, فون پہ بیٹھ کے ویڈیو نہ بنا, آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر, پتہ چلے گا تجھ میں کتنا دم ہے, اعلیٰ حضرت کے کتوں میں کتنا دم ہے. ہمیں بہت نام یاد ہے اور ہمیں سب کے جواب یاد ہیں, لیکن ہم وہ تماشا نہیں کرنا چاہتے. میں آپ سے جو کہہ رہا تھا, لوگوں کو ان کے نذرانے, ان کے انعام دکھتے. کام بھی بتاؤں خدا کی قسم کتنے اماموں کے فون آتے ہیں, اماموں کے فون آتے ہیں, مولانا بیٹی رخصت ہونے والی ہے, 6000 کی تنخواہ ہے, جہیز کا انتظام ہے. یہ حقیقت ہے, ہم سے پوچھو چل کیا رہا ہے آج دنیا میں. خدا کی قسم اماموں نے بکرے لے کے پالے تاکہ ان کو بیچ کے بیٹیوں کے ناک کان کریں گے. ہمیں غیرت نہیں آتی ہے. ہمارے بیٹے کے ولیمے پہ 25 کونٹل قورمہ بنے گا جس میں 12 کونٹل یہ بے غیرت قوم کھا کے پھینک کے چلی جاتی ہے. لیکن امام وہ اپنی بیٹی کی جب شادی کرے تو بھیک مانگ کے شادی کرے. اللہ, ہمیں جنت چاہیے, مالک ہمیں جنت کے. او شرم کر, جنت تیرے باپ کی نہیں, جنت رسول پاک. آج بغداد والے کی محفل سجی ہے, معاف کیجئے گا, سنے ذرا, تھوڑی سی برداشت کرے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, لوگوں کی مدد کے عادی بنے, مدد کے عادی بنے. چند لوگ کس کس کو پورا کریں گے, جتنا ہو پاتا اتنا کر لیتے, لیکن سب کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے نا. خدا را خود اپنے پڑوس کا خیال کرے, خود اپنے پڑوس کا خیال کرے. دیکھیں میرے پڑوس میں کوئی شادی کر رہا ہے بہن بیٹی کی, ہاں, اور پھر دیکھ آنکھیں بند کر کے, مٹھی بند کر کے دے دے, تماشا نہ بنانا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جب غریب کی بیٹی بستر پہ چین کا سانس لے گی نا, اتنی راحت کی سانس اسے نہیں آئے گی جتنی راحت کی سانس اللہ تجھے قبر میں عطا فرما دے گا. ہم نے عمل کو تو قطعی پیچھے چھوڑ دیا. مولوی کی دعا بخشوا دے گی, ان کا تیجا بخشوا دے گا, ان کی اذان بخشوا دے گی. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں مستحب ہیں, کرو تو اچھی بات ہے, اور نہ ہوئی تو یہ بھی سمجھو ذرا, کچھ اپنے لیے خود بھی کر کے چلو, خود بھی کر کے چلو. ورنہ اگر تیجے کی بھی بات کروں نا تو تیجے میں بھی مسئلہ ہے. جب چنے ہوتے ہیں نا زین العابدین بھائی, چنے ہوتے ہیں تو دیکھو کتنا اونچا ڈھیر لگا پڑا جسے کلمہ نہیں آتا, ایسے لوٹ رہا اور پوچھ رہا آلو کتنا ہوا, اور چنے برابر گئے. کتنی تیز کلمہ پڑھ رہا بھائی, پڑھے لکھے کے آگے اتنے, ان پڑھ کے آگے اتنے. یہ تو شکر ہے کہ جتنے پڑھ لو اتنے ہی لے جاؤ, یہ قانون نہیں ہے. ورنہ 4-5 کلو مار دے کرتا ہر آدمی ہاتھ. غلط نہیں کہہ رہا ہوں, اور آپ سے بھی گزارش ہے, چنوں کا ایک وزن مقرر ہے کہ جتنے میں کلمے کی تعداد پوری ہو جائے وہ مقرر ہے. اور آپ کہانی کہاں پہنچ گئی, 70 کلو چنا آ رہا, 90 کلو چنا آ رہا. اب اس چنے کے چکر میں یتیم لوگ مقروض ہو رہے ہیں, کیونکہ جو پیسہ تھا ابا کے علاج میں لگ گیا, اور چنا آنا ضروری ہے, اور آنا بھی 90 کلو ہے, کیونکہ سب کو 2-2 مٹھی ملنا چاہیے.
یہ کنڈیشن ہے ہماری. پہلے جینا مشکل تھا، مرنا مشکل کر دیا. خدا آسان کرو اس زندگی کو، آسان کرو. یہ مسئلہ کیا حضرت نہیں ہمارا تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کلمے پورے پڑھ جائیں گے یہ لوگ. کچھ خود بھی تیاری کر کے چلو، خود بھی تیاری کر کے چلو. پڑوس کو دیکھ تو صحیح، کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کی بیٹی کے بال سفید ہو رہے ہو اور تیرے گھر کے مرغ مسلم نہ ٹوٹتے ہوں. مٹھی بند کر مدد کر دے. پھر دیکھ اللہ تیری نسلوں کو کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے. جو لوگ مانگ کے جہیز لیتے ہیں نا، مانگ کے، وہ جہیز نہیں ہے، وہ جہنم کا ایندھن ہے اور قطن حرام ہے. مانگ کے لینا 10 لاکھ لوں گا، 20 لاکھ لوں گا، کیا دلوا دو گے؟ معاف کیجئے گا، کچھ نہ 500 روپے اور ایک جوڑے کے چکر میں گھر کے گھر برباد کرنے پہ لگے پڑے. بچولیا کیا بولتے ہیں؟ بچولیا یہ جو رشتے کراتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ بچولیا. معاذ اللہ یار، دلال بتاؤ. اغوا کار یہ ساری خراب نہیں ہوتے. رشتے کرانا بڑی اچھی بات، نیکی کا کام، ثواب کا کام ہے، لیکن جھوٹ بول کے نہیں، سچ بول کے رشتے کرایا کرو. ہے جب تک رشتہ نہیں ہو رہا تو کہہ رہا 90,000 اللہ کی کمائی، اور جب ہو گیا تو اماں بلا کے کہہ رہی ہے امام صاحب ذرا سمجھا تو 2 کوڑی نہیں کماتا. پکڑ لو یار، پہلے تو تم 90 بتا رہے تھے، کہا نا رشتہ نہ ہو رہا تھا نا، اس لیے 90 بتائے تھے. تو یہ اس طرح گھر برباد نہ کرو، بعد میں بیٹیوں کی بھی زندگی برباد ہوتی ہے. تجھے کیا ملے گا؟ 500 روپے اور ایک جوڑا، اور اس نے نہیں، تو نے گھر توڑ دیے. کسی کے نہ کریے گا. رشتے آسان کرو. جتنے لوگ جنت میں آسانی سے جانا چاہتے ہیں تو سنیں، فک رقبہ، قرآن کہتا ہے تم پھنسے ہوئے کی گردنیں بچا دو، پھر تمہیں بے حساب اللہ جنت میں داخل فرما دے گا. پھنسے ہوئے کون لوگ ہیں؟ جن کے پاس رخصت کرنے کے لیے بیٹی کو پیسہ نہ ہو، جہیز کے لیے بیٹی کو پیسہ نہ ہو. سنو خدا کے واسطے، موضوع تو بڑا وسیع ہے، یہ اس پہ 3 گھنٹے بات ہو سکتی ہے، مگر سنیں اگر اللہ نے تمہیں بیڈ دیا ہے، میری سمجھ میں بات نہیں آتی ہے تو نا بیڈ بھی ابا نا موٹر سائیکل پوری جوانی نہیں خرید کے دیتا بیٹے کو، کہہ رہا سسرال سے ملے گی. جب بھی خریدی سیکنڈ ہینڈ ہی خریدی، نئی نکالی ہے. جو اپنے جہیز کی جو 4 پائی تھی نا، اس کے مچھووں میں نا وہ رسی باندھ کے گزارے کر رہے. ارے نئی لے لے کا نہیں، بیڈ ملے گا اللہ کو. کرسی پہ ایک بھی تار باندھ کے ٹھیک کر رہا اسے، کیوں کہ اللہ کو ملے گی کرسی. اتنا بڑا بے غیرت ہے، سسرال کی کرسی پہ پڑا ہے. ایسے بھی ٹھل ہوئے. ان سے پوچھے، یہ علماء بیٹھے ذمہ دار لوگ ہیں، اگر بندہ نان نفقہ دینے کا اہل نہ ہو تو نکاح کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے وہ. اتنے بڑے بھکاری ہیں. پہلے تو خالی جہیز آتا تھا، اب تو کہہ رہا ناپ لینے بھیج دینا کمرے کا، کہ جتنا بھی فرنیچر ہے نا وہ سب تمہاری طرف سے بننا. تو بیاہ کرنے کیوں چلے تھے؟ بھیک مانگنے نکل جاتے اس سے پہلے. شرم نہیں آتی ہے؟ اور دیکھو تو نے کیا کیا؟ بیڈ لڑکی جس پہ سو رہی ہے، برتن لڑکی کے جن میں کھا رہی ہے، کپڑے لڑکی کے جن میں پہن رہی ہے، جوتیاں لڑکی کی ہے نا، یہ زیور لڑکی کا، کیونکہ جو پہنا کے لے جاتے وہ تو اتار لیتے. یہ تو اماں کا زیور ہے. وہ لے کے کیوں گیا تھا پتیچار؟ اتار نہیں تھا، وہ لے کے ہی نہیں تھا. اور اوپر سے بھی یوں بغل میں ہاتھ. کیسی رہے بھئی شادی اللہ کی؟ تمہارے جیسے محتاجوں پہ لعنت، جن کی وجہ سے بیٹیوں کا جینا حرام ہو گیا ہے. خدا کے واسطے اللہ نے تجھے بیٹھ دینے کا لائق بنایا تھا. 4 برتن لا سکتا تھا، حویلی تیرے پاس تھی، خالی ہاتھ چلا جاتا، 4 عزت دار لوگوں کو لیتا، ایک اچھے عالم کو لیتا اور جا کے خالی ہاتھ نکاح کرا کے لے آتا. میں نہیں جانتا ہوں یہ فری کی دعوتیں کھانے والی قوم کیا کہتی، برات کے نام پہ غریبوں کو نوچنے والے کیا کہتے، ان کا مجھے نہیں پتا. لیکن اگر تو کسی کو فری میں غریب کی بیٹی لے کے آ جاتا، کوئی کچھ کہتا نہ کہتا، مدینے والے کے روزے سے تیرے گھر پہ سلام آنا شروع ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اتنا آسان کر دو واہ 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 کہ بچیاں مسکرانے لگ جائیں. کریں گے انشاءاللہ ایسے. کتنے لوگ مانگیں گے جہیز؟ جسے مانگنا نام لکھا دو، اس کی طرف سے میں بھی سفارش کروں. لکھاؤ نام. ہم کہیں گے بھائی اس پر رحم کرو.
نہیں دیں گے نا، مانگیں گے تو نہیں. میری بات سنیں، جو ہماری بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں اس کی دو وجہ سب سے عام ہے. دو وجہ. نمبر ایک، تعلیم میں بے احتیاطی، یہ، اور دوسری نکاحوں کا